ہوتا ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران نماز اپنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے جسم کا حصہ چھپائے گا۔ یہ تو شرط ہے اس کے لیے، گویا کہ لازم ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس کو اتنا حصہ بدن چھپانا واجب ہوتا ہے، اور نماز میں تو بدرجہ اولا واجب ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن مکمل طور پہ چھپا ہوا ہو۔ باقی رہا اوپر کا پورا حصہ اور نیچے کا، پھر گھٹنوں سے نیچے کا دھڑ جو ہے، اسے بھی انسان کسی کپڑے سے چھپائے، لیکن یہ شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنا، یعنی اتنے اعضاء کھول کر نماز پڑھنا کہ جن اعضاء کو کھول کر عموماً ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم و عار محسوس کریں، یا دنیاوی کسی بڑے افسر کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں اچھا نہ لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس طرح کھڑا ہونا مکروہ ہوتا ہے، اور یہ مکروہ تحریمی فقہا نے لکھا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نیچے تہبند پہنا ہوا اوپر بنیان پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ جی ستر تو میرا ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا تھا، وہ میں نے چھپا لیا، تو اوپر کا تو حصہ ستر ہے ہی نہیں، تو اگر میں بنیان پہن کے نماز پڑھوں تو کیا ہوا؟ تو اس کا یہ جواب ہوگا کہ نماز کی شرط تو یقیناً آپ کے نچلے حصے کو چھپانے سے پوری ہو گئی ہے، لیکن ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا کہ جو عام لوگوں کے سامنے جا کر، جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے مثلا شادی بیاہ میں یا کسی افسر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اس طرح حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کیسے پسند کریں گے؟ تو یہ غلط ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 چادریں ایک دفعہ تحفے میں دی۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک چادر نیچے سے تہبند پہن کر اور دوسری چادر نہیں پہنی ہوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسی حالت میں لوگوں کے سامنے جانا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تو گویا کہ یہ تنبیہ کر دی کہ اس طرح کا لباس پہن کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اصل اصول یہ ہے، جس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، بہت زیادہ گریبان کھول کر نماز پڑھنا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سینہ جو ہے مرد کا ستر میں تو نہیں ہے کہ اگر آپ گریبان کھول کے نماز پڑھیں گے تو وہ ستر ظاہر ہو گیا، اور ستر ظاہر ہو گیا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا بڑا گریبان، اور وہ بھی ایک شریف آدمی کہ جو مطلب نیک ہے، مہذب ہے، معظم دینی ہے، وہ یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس طرح بڑا سا گریبان کھول کر کسی کے سامنے جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تو معیوب اور معتوب ہے۔ تو اب لیکن یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بدمعاش ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی گریبان کھول کے جاتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ جائز اس کے لیے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حکم کسی خاص شخص کے اعتبار سے نہیں ہوتا، مجموعی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی تعداد بدمعاشوں کی نہیں ہے، شریفوں کی ہے، اور وہ اس حالت میں عام لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان کا اعتبار کرتے ہوئے ایسی حالت ممنوع ہوگی، اگرچہ بعض لوگ اس حالت کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے جی گردن کی ہڈی نظر نہ آئے، سینے کی اگر نظر آ گئی تو مکروہ تحریمی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ گردن کی ہڈی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد کی گردن کی ہڈی کے ستر میں داخل ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ گریبان بہت زیادہ کھول لینے سے ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت، جیسے عموماً ہمارے لوگ جو ہے اوپر کا بٹن نہیں لگاتے ہیں تو کھل جاتا ہے، اور تھوڑی ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تھوڑا سا حصہ سینے کا نظر آ رہا ہے مرد کا، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو مکروہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اصل اصول وہی ہے